بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب اسے دوسرے کمرے میں بھیج دو، اس نے گویا ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، تاکہ تم دوبارہ مجھ پر حملہ کر سکو۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، اب کچھ باقی نہیں رہا، مزاحمت کس لیے کروں گا؟ اس کے لہجے میں بے پناہ مایوسی امڈ آئی تھی۔ سلطان شاہ میرے اشارے پر نشاد کو اپنے ہمراہ لے گیا۔ مجھے کوئی بات ایم ڈی تک پہنچانی ہو تو میں اس نمبر پر رجوع کرتا ہوں۔ تخلیہ ہو جانے پر اس نے ایک نمبر دہراتے ہوئے کہا، اس نمبر پر بلیک گن کے کوڈ سے ایک شخص سے بات ہوتی ہے جس کا اصلی نام کمال ہے۔ وہ میرا پیغام آگے بڑھا دیتا ہے، اور میں نے خط و کتابت کے بارے میں غلط کہا تھا۔ روزمرہ کی ساری خط و کتابت کی ایک نقل میں شام کو دفتر میں یکجا کر کے اپنی میز پر چھوڑ آتا ہوں۔ اگلی صبح وہ نقول دفتر سے غائب ہوتی ہیں۔ اگر ان میں کوئی قابل ذکر بات ہو تو ایم ڈی مجھے فون پر ہدایت دے دیتا ہے، یعنی چھٹی کے بعد کوئی دفتر میں داخل ہوتا ہے۔ آتا ہی ہوگا، ورنہ فوٹو کاپیاں کہاں جاتی ہیں؟ یہ برسوں سے لگا بندہ معمول چلا آ رہا ہے۔ وہ اپنا سینہ رگڑتے ہوئے اداس لہجے میں بولا، اور تم نے اس بارے میں کبھی جاننے کی خواہش محسوس نہیں کی؟ شدید خواہش کے باوجود کبھی جسارت نہ کر سکا۔ وہ گہرا سانس لے کر بولا، دفتر کا وقت صبح 9 بجے سے 5 تک ہے۔ مجھے سخت تاکید ہے کہ زیادہ سے زیادہ 5:10 پر دفتر خالی ہو جانا چاہیے، اور اگلی صبح 9 سے پہلے کوئی بھول کر بھی دوبارہ دفتر کا رخ نہ کرے، ورنہ عبرتناک سزا دی جائے گی۔ چوکیدار سے بھی کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ ڈر لگتا ہے کہیں وہ بھی بلیک گن کا نمک خوار نہ ہو۔ نشاد کا کیا جغرافیہ ہے؟ دفتر میں کام کرتی ہے، 4 سال پہلے شادی ہوئی تھی۔ 7 روز بعد شوہر نوکری کے سلسلے میں مشرق وسطی چلا گیا۔ وہ بیوی کو بلانے سے کتراتا ہے، ہر سال چھٹیوں پر آتا ہے اور بہلاوے دے کر چلا جاتا ہے۔ نشاد کو ضد سی ہو گئی ہے کہ جب تک وہ مستقل طور پر نہیں آئے گا یا اسے اپنے پاس نہیں بلائے گا، وہ نوکری کرتی رہے گی۔ وہ خود کو نہ سہاگن سمجھتی ہے نہ بیوہ، بس اسی گھٹن میں گمراہ ہو گئی ہے۔ اس کی ماں کو شاید اپنی بیٹی کے دکھ کا احساس ہے، کیونکہ وہ ہفتے عشرے میں ایک آدھ رات کی غیر حاضری پر اس سے کوئی باز پرس نہیں کرتی۔ پھر تمہیں اس پر شبہ کیوں ہے؟ جن حالات سے میں دو چار ہوں، ان میں اپنے سائے سے بھی خوف آنے لگتا ہے۔ پھر یہ تو اس کی کہانی ہے، سچ نہ جانے کیا ہوگا۔ تم اپنے موجودہ حالات سے مطمئن ہو؟ جب تک تہی دست تھا ساری باتیں بہت سنسنی خیز اور شاندار نظر آتی تھی۔ اب یکسانیت اور پابندیوں سے اکتا گیا ہوں، لیکن نجات کے سارے راستے بند ہیں۔ میں چلتے پھرتے کسی کتے کی موت نہیں مرنا چاہتا۔ آئندہ تعاون کرو گے؟ وہ بے جان انداز میں ہنسا۔ کرنا ہی پڑے گا، پہلے ملازمت کے سلسلے میں بلیک میل ہو رہا ہوں، اب غداری کے لیے تم ہر وقت دھونس دے سکتے ہو۔ اس سے 3 نام، 1 فون نمبر معلوم ہوا تھا، جو میں نے اس کی تصدیق کے بعد وہیں نوٹ کر لیا۔ اس کے علاوہ بھی اس سے بہت سی کارآمد باتیں معلوم ہوئی تھی، جن میں اہم ترین یہ تھی کہ ایشین سینڈیکیٹ کی آڑ میں کام کرنے والی خفیہ تنظیم کا کوئی اہم ہرکارہ 5 بجے کے بعد اس دفتر میں ضرور آتا تھا۔ تم صورت نہیں دکھاؤ گے اپنی؟ اس نے فرمائش کی۔ حالات میں نے اسی کے انداز میں دہرایا۔ دکھانا ہوتی تو چھپانے کی کیا ضرورت تھی ہمیں؟ پھر میں نے آواز دے کر سلطان شاہ کو بھی وہیں بلا لیا۔ اس کی رائے تھی کہ روانگی سے پہلے ان دونوں کو اچھی طرح باندھ دیا جائے، لیکن نصیر خان گڑ گڑانے لگا۔ ہماری روانگی کے بعد وہ اپنی حالت درست کرنا چاہتا تھا تاکہ کسی اور کو اس کی بپتا کا علم نہ ہو سکے۔ آخر یہ طے پایا کہ فون کے تار کاٹ کر ان دونوں کو ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا جائے جہاں سے وہ تھوڑی دیر بعد آزاد ہو سکیں۔ انہیں کمرے میں بند کر کے ہم دونوں نے اپنے چہروں سے نقاب اتارے اور پھر نصیر خان کے مکان سے نکل کر اندھیرے میں تیزی سے ایک طرف بڑھ گئے۔ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا۔ کچھ دور نکل آنے کے بعد سلطان شاہ نے کہا، بہت کچھ ہوا۔ میں نے خوش دلی کے ساتھ کہا، ضروری نہیں کہ مار داڑ کے بغیر کوئی بڑی کامیابی نہ ہو۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ بابی کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر تم اس کی کھال گرا دو گے۔ اسے نقصان پہنچانا ہوتا تو ضرور
ضرور یہی کرتا، لیکن وہ بعد میں بھی ہمارے کام آتا رہے گا۔ اس سے بہت کارآمد باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ پھر اب کہاں کا ارادہ ہے؟ فی الحال ہوٹل۔ میں نے کہا ہم غزالہ کو بتائے بغیر آئے ہیں، وہ پریشان ہو رہی ہوگی۔ وہ ہنسا، عورت کو میں اسی لیے دم کہتا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دم کا کوئی مصرف نہیں ہوتا، لیکن ہر وقت اس کی فکر ہی کرنا پڑتی ہے۔ بھابھی ساتھ نہ ہوتی تو اسی ایک رات میں ہم نہ جانے کیا کچھ کر گزرتے۔ میں تھک گیا ہوں۔ پھر یہ بھی نہ بھولو کہ تمہاری بھابھی ہی کی وجہ سے ہم نصیر خان پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہو سکے ہیں، ورنہ میں تو اس دفعہ شاید ایشین سینڈیکیٹ کا رخ بھی نہ کرتا۔ وہ معصومانہ شوخی کے ساتھ ہنسا۔ چلو میں اپنی تصحیح کیے لیتا ہوں، ساری عورتیں دم ہوتی ہیں علاوہ بھابھی کے۔ اگلی صبح کے اخبارات کی چنگاڑتی ہوئی سرخیاں رات کے واقعات سے بھری ہوئی تھی۔ شہر کے ایک فیشن ایبل اور صاف ستھرے رہائشی علاقے کی ایک عمارت میں ہولناک آتش زنی ہوئی تھی، جس کی اطلاع ملنے پر آگ بجھانے والا عملہ جائے وقوع پر پہنچا تو اس مکان کے احاطے سے خون میں لتھڑی ہوئی ایک بھیانک لاش دریافت ہوئی، جس کا پیٹ بے رحمی کے ساتھ چاک کر دیا گیا تھا اور مقتول کی آنتیں نیم پختہ زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ آخری اطلاعات آنے تک آگ کے فلک بوش شعلوں پر قابو نہیں پایا جا سکا تھا۔ اخبارات کے اشاعت کے لیے جانے تک عمارت سے ہولناک دھماکوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے گرم راکھ، سلگتا ہوا ملبہ اور چنگاریاں دور تک اڑنے لگی تھی، لہذا آگ بجھانے والوں کو پیچھے ہٹنا پڑا، جس کے نتیجے میں ان کی کارروائیوں کا اثر کمزور پڑ گیا۔ عینی شاہدوں کے مطابق وہ دھماکے بارودی محسوس ہو رہے تھے اور ان کا تسلسل آتش زدہ عمارت میں بھاری مقدار میں آتش گیر مادوں کے ذخیرے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ دوسری خبر چلتی کاروں سے اندھا دھند فائرنگ کے ذریعے شہر کے مختلف علاقوں میں 3 نوجوان گداگروں کے قتل کے بارے میں تھی۔ مقتولین میں کئی باتیں مشترک تھیں۔ وہ نوجوان اور صحت مند تھے، کیونکہ قامت و جسامت کم و بیش یکساں تھی۔ تینوں کے جسموں پر پھٹے ہوئے لباس تھے۔ نامہ نگاروں کے قیاس کے مطابق تینوں وارداتوں کے مجرم ایک ہی تھے، کیونکہ ہر واردات ایک ہی انداز میں کی گئی تھی۔ پولیس کی تفتیش جاری تھی، لیکن اخبار والوں نے رائے ظاہر کی تھی کہ قاتلوں نے جنون کے عالم میں وہ قتل کیے تھے۔ شاید انہیں اپنے کسی ایسے حریف کی تلاش تھی جس سے وہ خود پوری طرح واقف نہیں تھے، لیکن شبہ تھا کہ ان کا مطلوبہ شخص کا حلیہ مرنے والے بد نصیب گداگروں سے ملتا جلتا رہا ہوگا۔ 3 مرنے والوں میں سے 2 ذہنی طور پر قطعی نکارہ اور بے ضرر تھے۔ اس بنیاد پر عام رائے یہی تھی کہ وہ تینوں دھوکے میں مارے گئے، ورنہ قاتلوں کو تلاش کسی اور ہی کی تھی۔ کسی بڑی پیش رفت کا انحصار لاشوں سے نکالی جانے والی گولیوں کے تجزیے پر منحصر تھا۔ اگر وہ ایک ہی ہتھیار سے چلائی گئی تھیں تو پولیس اپنی ساری کوششیں ایک ہی سمت میں مرکوز کر دیتی، ورنہ وہ 3 مختلف معاملات تصور کیے جاتے۔ یہ تو ادھم برپا کرا دیا آپ نے پورے شہر میں۔ غزالہ نے اخبارات ایک طرف ڈالتے ہوئے تحیر امیز لہجے میں کہا، جب گروہ بند آپس میں ٹکراتے ہیں تو یہی کچھ ہوا کرتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، گروہ بند؟ اس نے حیرت سے کہا، آپ کب سے اس زمرے میں آ گئے؟ تمہارے ساتھ کراچی چھوڑتے ہی میرا گروہ بن چکا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم صرف 3 ہیں اور وہ لا تعداد، اور یہ تو ابتدائے عشق ہے۔ شاید یہ معاملہ کچھ زیادہ ہی سنگین صورت اختیار کر لے گا۔ اس سے زیادہ کیا سنگین ہوگا؟ بارودی دھماکوں نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، یہ تو میں بھول ہی گئی تھی، دھماکوں کا کیا چکر ہے۔ وہ یقیناً بارودی دھماکے ہیں۔ شاید اس عمارت میں اسلحہ اور بارود کے بڑے ذخائر پوشیدہ تھے جو حدت سے پھٹنے لگے۔ یہ لوگ بہت گنونے کاموں میں ملوث نظر آتے ہیں، یعنی اسلحہ بھی بیچتے ہیں۔ جو لوگ ہیروئن جیسے صفوف کی سوداگری کرتے ہوں وہ اسلحے کی سمگلنگ کا خطرہ ہرگز مول نہیں لے سکتے۔ ایک من ہیروئن سے وہ اتنا کما سکتے ہیں جو ٹنوں اسلحے کی سمگلنگ میں نہیں ملے گا۔ یہ تو کوئی اور ہی چکر معلوم ہوتا ہے۔ مجھے بھی تو کچھ بتائیے نا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ بین الاقوامی سیمینار کے کھلے اجلاس میں کیا کچھ کہا گیا تھا، شاید وہ سب درست ہی تھا۔ ہیروئن ہمارے ملک کے لیے ایک نیا نشہ ہے۔ اس کی مہلک ٹیکنالوجی خطیر رقوم
صرف کر کے پہلے افغانستان برآمد کی گئی، وہاں سے یہ فن سرحد پر ہمارے گھر پہنچا دیا گیا۔ یہ دراصل ہماری حکومت کے دشمنوں اور غیر ملکی ایجنٹوں کے لیے ایک کھلا انعام ہے۔ جب A2 اور اس کی تنظیم اس انعام سے فیض یاب ہو رہی ہے تو اسے فریق ثانی کے مفاد میں بھی کام کرنا پڑے گا۔ مجھے شبہ ہے کہ اس ویران عمارت میں جو اسلحہ آگ کی زد میں آیا ہے کسی مناسب موقع پر یہاں افراتفری اور انتشار پھیلانے کے لیے جمع کیا گیا تھا، لیکن آپ نے اسے تباہ کر دیا۔ وہ فخریہ لہجے میں بولی، فخر نہ کرو غزالہ، یہ رونے کا مقام ہے۔ تنظیم کے بڑوں کو بنک بھی مل گئی تو میں زندہ نہ رہ سکوں گا۔ وہ بہت رسوخ کے مالک ہیں، معاشرے میں باعزت مقام رکھتے ہیں۔ سکندر علی تمہیں یاد ہی ہوگا، اس ویسی مافیا سے ٹکرانا آسان نہیں ہے۔ اس اسلحے اور ہیروئن کے تعلق کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن پورے ملک میں ہر ایک اسلحے کی سمگلنگ کا سیدھا سا معاملہ سمجھے گا۔ آپ کسی سرکاری ایجنسی کے ذمہ دار افسر کو اعتماد میں لے سکتے ہیں، وہ بولی، اور اس کے چند ہی گھنٹوں کے اندر میری کھوپڑی میں چند تولے پگھلا ہوا سیسا اتار دیا جائے گا۔ تم یہ کیوں بول رہی ہو کہ یہ لوگ تمہارے تصور سے کہیں زیادہ با اثر ہیں؟ ہر حلقے میں اعلیٰ درجے کے محب وطن شہری سمجھے جاتے ہوں گے۔ دفتروں کا اپنا لگا بندہ طریقہ کار ہے، وہاں معلومات ایک شخص تک محدود رکھ کر کوئی کاروائی نہیں کی جا سکتی، فائل بنتی ہے اور بہت سے ہاتھوں سے گزرتی ہے، انہی میں سے کوئی ہاتھ بکا ہوا ہوتا ہے اور یوں ہر مخلصانہ کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ مجھے راستے سے ہٹانے کے بعد وہ اس وقت تک محفوظ و مامون رہیں گے جب تک ان کی صفوں میں کوئی دوسرا باغی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کا نظام تم نے دیکھ ہی لیا کہ پوری کوشش کے باوجود A2 میرے لیے محض ایک خواب بنا ہوا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ پھر باقی راز کیسے محفوظ رہتے ہیں۔ ہر شخص اپنے مفاد کے پیچھے دوڑتا ہے، اس سے آگے ہر ایک خواہ وہ مجرم ہی ہو محب وطن ہوتا ہے۔ ہیروئن کے سوداگر سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، سازشیں اور بیرونی دلچسپیاں ان کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ اگر انہیں عقل آ جائے تو شاید وہ آج ہی راہ راست پر آ جائیں، لیکن دولت کی بے پناہ ریل بیل نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ میں نے کسی سے سنا تھا کہ ہماری حکومت منشیات فروشوں پر ظلم کرتی ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے زر مبادلہ کماتے ہیں اور پھر مغرب کی نئی نسل کو نت نئے نشوں کے سرور میں الجھا کر ان سے اپنا صدیوں پرانا انتقام بھی لے رہے ہیں۔ وہ میری گفتگو سے متاثر ہو کر بولی، یہ خام خیالی ہے، وہ اپنا سرمایہ غیر ملکوں میں رکھتے ہیں، اس کا تھوڑا بہت حصہ کالا دان بن کر ملک میں آتا ہے تو معیشت کو استحکام دینے کے بجائے تباہ کرنے لگتا ہے۔ اور انتقام کی بات کرو تو ذرا کامران کو بھی یاد کر لو، وہ کون سے مغرب کا شہری ہے، اب تو گلی گلی ہیروئن بکنے لگی ہے۔ یہ نشہ مغرب تک تو بعد میں پہنچتا ہے، پہلے اپنی گزرگاہوں پر تباہیاں بکھیرتا چلا جاتا ہے اور یہ راستے ہمارے گھروں کے دالان سے گزرتے ہیں، تو یہ چکر یوں ہی چلتا رہے گا۔ اس کے بشرے پر مایوسی ابھر آئی۔ نہ جانے کامران کے نام کا اثر تھا یا میری باتوں کا، شاید نہیں، میں نے پوری یقین لہجے میں کہا۔ اب تک ساری کوششیں باہر سے ہو رہی تھیں، اب میں اندر سے بے خونی پر تل گیا ہوں۔ A2 ہی تنہا تو ہیروئن نہیں بیچتا ہوگا، چھوٹے موٹے بے شمار لوگ ہیں، لیکن میں نے اس تنظیم کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اپنے ڈسپلن اور طریقہ کار کے سبب عملاً وہ منشیات کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے۔ جس دن وہ تباہ ہوا، سارے خود رو تاجر چوہوں کی طرح اپنے بلوں میں دبک جائیں گے۔ نصیر خان بھی اس کی نشاندہی نہ کر سکا۔ وہ تاسف امیز لہجے میں بولی، وہ تو شاید A2 کے وجود سے بھی لا علم ہے، وہ بہت نچلے درجے کا آدمی ہے، لیکن بہت سی کام کی باتیں معلوم ہوئی ہیں اس سے۔ ان 3 ناموں سے کوئی بات نہیں بنتی اور میں چونک پڑا۔ تم نے خوب یاد دلایا، تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کا موقع ملا ہے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کیسی چھیڑ چھاڑ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نصیر خان سے ملنے والے 2 نام میرا نشانہ بنیں گے، میں ہنستے ہوئے بولا۔ کمال کا فون نمبر ہے میرے پاس، دوسرے کا نام خالد ہے۔ اس آتش زنی کے سلسلے میں پولیس بہت پریشان ہوگی۔ 2 نام میں فراہم کیے دیتا ہوں، وہ پکڑے جائیں گے تو
A2 کو ضرور تشویش لاحق ہوگی، لیکن کیسے؟ میری تجویز اس کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ آئی جی کو ایک گمنام فون کیے دیتا ہوں کہ مال اور خالد کو آتش زنی اور اسلحے کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے۔ اسی سلسلے میں خالد نے شبے کی بنا پر 3 گداگروں کو ہلاک کیا تھا، لیکن ان لوگوں کا مطلوبہ دشمن ان کی نگاہوں سے بچ کر ہتھیاروں کے ذخیرے کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس الٹا لٹکا کر 3rd ڈگری آزمائے گی تو دونوں ہی بول پڑیں گے۔ چھوٹے مجرموں کا معاملہ ہے، لہذا اپنے سر صحرا باندھنے کے لیے کوئی مخبری کا ذکر نہیں کرے گا اور A2 بوکھلا کر رہ جائے گا۔ واقعی بہت اچھی تجویز ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس پر پہلے غور نہیں کیا۔ یہ کیسے اندازہ لگا لیا تم نے؟ اس طرح تو آپ کراچی آنے والی ساری ہیروئن پکڑوا سکتے تھے۔ وہ پورا نظام بہت محفوظ ہے، جب تک مال میری یا میرے کسی آدمی کی تحویل میں آنے والا نہ ہو۔ کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ شہر میں کس راستے سے کتنا مال آ رہا ہے۔ پھر میں اس کے کمرے سے اٹھ گیا۔ میرے پاس وقت کم تھا۔ میں اپنا کام نمٹانے کے بعد جلد از جلد کراچی روانہ ہونا چاہتا تھا تاکہ حالات خراب ہونے سے بیشتر دوبارہ اپنی جگہ سنبھال سکوں۔ سلطان شاہ میری تجویز سن کر جھوم اٹھا۔ بس ایسے کام ہوتے ہیں تو میرا دل لگا رہے گا۔ فون کہاں سے کرو گے؟ ڈائریکٹری سے نمبر لے کر باہر چلیں گے، پھر ایک چکر ادھر کا بھی ہو جائے گا۔ اخبار میں تو بڑا دھوم دھڑکا ہے تمہارے کارنامے کا، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں گا۔ ڈائریکٹری سے آئی جی، DIG اور 2-3 دوسرے اعلیٰ افسران کے فون نمبر لے کر ہم ہوٹل سے باہر آ گئے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر جنرل پوسٹ آفس تھا۔ میں نے نمبر ڈائل کرنے شروع کیے تو پولیس کے اعلیٰ افسران میں سے کوئی بھی دفتر میں موجود نہیں تھا۔ آخر میں نے ماڈل ٹاؤن پولیس اسٹیشن کا نمبر ملا کر SHO کو وہ معلومات فراہم کی تو اس کا پر اخلاق لب و لہجہ میرے لیے قابل رشک تھا۔ وہ بیچارہ گفتگو کو طول دینے کا متمنی تھا، لیکن میں طوالت کے مضامرات سے آگاہ تھا۔ ہمارا ملک لاکھ پسماندہ صحیح، لیکن پولیس والوں کے مطالبے پر شاید ٹیلی فون والے انہیں اس بوتھ کا سراغ فراہم کر ہی دیتے جہاں سے میں بات کر رہا تھا۔ لہذا میں نے کام کی بات پوری کرتے ہی ریسیور کریڈل سے لٹکا دیا۔ اس کام سے نمٹ کر ہم رکشے کے ذریعے جائے واردات کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرا خیال تھا کہ رکشہ جلی ہوئی عمارت سے چند فرلانگ دور رکوا لیا جائے گا، لیکن وہاں تو دور تک راستہ بند تھا۔ گلیوں میں اور راستوں میں انسانوں کے سارے ہی سار نظر آ رہے تھے۔ فضا میں دھواں اور بارود کی تیز بو رچی ہوئی تھی۔ کرایہ ادا کر کے ہم آگے بڑھے تو ایسا معلوم ہوا جیسے سارا لاہور A2 کی سیاہ بختی کی ابتدا کا تماشا دیکھنے وہاں امڈ آیا ہو۔ رفتہ رفتہ ہجوم ناقابل عبور ہوتا چلا گیا، لیکن ہم لوگوں کے تبصروں کی پرواہ کیے بغیر کندھوں اور کوہنیوں سے راستہ بناتے آگے پیچھے بڑھتے ہی رہے، اور آخر کار وہ عبرت ناک منظر نگاہوں کے سامنے آ ہی گیا۔ پوری وسیع عمارت جلنے کے بعد زمین بوس ہو چکی تھی۔ بعض جگہ ملبہ سطح زمین سے بھی نیچے نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف سرخ رنگ کے فائر انجن نظر آ رہے تھے اور نیلی وردیوں والے کارکن تیز دھاروں کے ساتھ کثیف دھواں اگلتے ہوئے ملبے پر پانی پھینک رہے تھے۔ پولیس کی بھاری نفری نے ملبے کے گرد وسیع گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ اس گھیرے میں بہت سی فوجی گاڑیاں اور وردیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ شاید اسلحہ اور بارود کی موجودگی کی بنا پر شہری حکام نے فوجی ماہرین کی مدد طلب کر لی تھی۔ میری نگاہیں پرشکوہ عمارت کے غلیظ ملبے پر جمی ہوئی تھی، مگر کان گرد و پیش کے تبصروں پر لگے ہوئے تھے۔ لوگ جو کہہ رہے تھے اگر وہ سچ ہی تھا تو قدرت نے میرے ہاتھوں ایک بڑا کام انجام دلوایا تھا۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق دھماکوں سے پورا علاقہ لرز اٹھا تھا۔ 2 کمزور مکان گر گئے تھے۔ شیشے تو نہ جانے کتنے مکانات کے ٹوٹے تھے۔ ہمیں وہاں کھڑے چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ اچانک خوابیدہ ملبے میں ایک ہولناک دھماکہ ہوا۔ سیاہ ملبے اور دھوئیں کی ایک طویل و عریض چادر فضا میں اٹھتی چلی گئی اور مجمع میں بھگدڑ مچ گئی۔ میں سلطان شاہ کا ہاتھ تھامنے کے لیے پلٹا تو اس کا دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس بھگدڑ میں سلطان شاہ کو تلاش کرنے کی کوشش حماقت کے مترادف ہوتی، لہذا میں نے بھی وہ
मखदूश जगह छोड़ दी। मेरे जहन में रह कर यही सवाल चुभ रहा था कि A2 से ताल्लुक रखने वाली इस इमारत में असलहा और बारूद की मौजूदगी का क्या मतलब था। मैंने असलहा की गैर कानूनी तजारत के पहलू पर बहुत गौर किया, लेकिन वो नजरिया किसी भी तरह फिट होता नजर नहीं आया। बात फिर कर वही नजर आती थी कि A2 जैसा मोहतात और मुनज़्ज़म आदमी जब हीरोइन की थोड़ी सी मिकदार स्मगल करके करोड़ों का नफा हासिल करने पर कादर था, तो इसे क्या जरूरत थी कि वो असलहे की स्मगलिंग के पुर खतर काम में मुलव्वस होता। बज़ाहिर इम्कान यही नजर आ रहा था कि A2 को अपनी ख्वाहिश के बरअक्स किसी दो तरफा समझौते के तहत असलहा के मामलात में मुलव्वस होना पड़ा होगा। मैंने बजाते खुद इस वीरान इमारत का जायजा लिया था, लेकिन अंदरूनी हिस्सों में कहीं भी ऐसे आसार दरियाफ्त करने में कामयाब नहीं हो सका था जिनसे पता चलता हो कि वो इमारत किसी के इस्तेमाल में रही हो। खास तौर पर फोन पर तने हुए मकड़ी के जाले से तो यही जाहिर हो रहा था कि महीनों से किसी शख्स ने इस इमारत में कदम रखने की जुर्रत नहीं की थी। A2 जो कोई भी था बहुत ज़हीन और मजबूत असाब का मालिक था। मेरे हाथों सिकंदर अली मारा गया, फिर मिठा खान ने खुदकशी कर ली। इसकी हवेली से फौजी हकाम ने MT-300 बरामद कर लिया, जिसके नतीजे में बलाई सतह पर मवासलाती राबता बिखर कर रह गया, लेकिन A2 साबित कदमी के साथ अपने काम में मशगूल रहा। अब लाहौर में इसके खिलाफ यक बेयक कार्रवाइयों का आगाज हो गया था। फोन वाली वीरान इमारत का रखवाला मेरे खिलाफ मज़ाहमत करते हुए अपने ही चाकू से बुरी तरह जख्मी होकर हलाक हो गया। इमारत को मैंने नजरे आतिश कर दिया और इस आतिशजनी के नतीजे में न सिर्फ इमारत खाक हुई और असला तबाह हो गया, बल्कि आला मुकामी हकाम भी इस इमारत से तल्लुक रखने वालों की तरफ मतवज्जो हो गए होंगे। दूसरी तरफ गजाला मुलाजमत की तलाश में बराह रास्त एशियन सिंडिकेट लिमिटेड के दफ्तर जा पहुंची। इस इदारे से यकीनी तौर पर A2 के वसी मफादात वाबस्ता थे, लिहाजा वहां का करता धरता अजनबियों के बारे में बहुत मोहतात था। गजाला इसे अपनी तरफ से मुतमिन करने में कामयाब नहीं हो सकी और नसीर खान ने एक मशकूक लड़की के बारे में कमाल या ब्लैक गन को इतला दे दी और वो इतला यकीनी तौर पर मुख्तलिफ मराहल से होती हुई A2 तक जरूर पहुंची होगी, क्योंकि इसका निजाम ऐसा था कि वो किसी न किसी तरह हर छोटी से छोटी बात से भी बाखबर रहता था। फिर गजाला के अगवा की कोशिश हुई, जिसे सुल्तान शाह की बेबाकाना मुदाखलत ने बुरी तरह नाकाम बना दिया। इसके हाथों पिटने वाले ने इश्तियाल के आलम में 3 ऐसे गैर मुतल्लका आदमियों को सरे आम मरवा दिया जो अपने कदो कामत और फटे हुए लिबास की बिना पर सुल्तान शाह से मुशाबा थे। फिर एशियन सिंडिकेट लिमिटेड का अमली सरबराह नसीर खान हमारी ज़द में आ गया। वो A2 से वाकिफ नहीं था, लेकिन ये जरूर जानता था कि वो जिन लोगों के लिए काम कर रहा था वो अपनी सफ़ों में किसी ऐसे आदमी का वजूद बर्दाश्त करने के आदी नहीं थे जिसकी वफादारी पर इन्हें जरा भी शक हो। खुद मुझे भी तारक मरहूम के मामले में A2 के संग दिलाना फैसलों का तजर्बा हो चुका था, लिहाजा नसीर खान की तरफ से मुझे पूरा यकीन था कि वो किसी भी सूरत में मेरी मुदाखलत और बाज पुरस का मामला अपनी जात से आगे नहीं बढ़ाएगा। A2 के मफादात पर आखिरी ज़रब लगाते हुए मैंने पुलिस के महकमे को भी फरीक बना लिया था और नसीर खान से मिलने वाले 2 नाम आतिश जनी की वारदात के हवाले से पुलिस तक पहुंचा दिए थे। मुझे पूरा यकीन था कि मुतल्लका पुलिस अफसर ने अपनी फर्द शनासी का मुजाहरा करते हुए रात ही में दोनों को धार लिया होगा। फोन नंबर के हवाले से कमाल तक रसाई बहुत आसान थी और खालिद गालबन लाहौर का कोई मशहूर गुंडा था। इन्हें तहवील में लेते ही पुलिस वालों ने अपनी रवायती अंदाज में तशद्दुद अमेज बाज पुरस का सिलसिला शुरू कर दिया होगा। अब ये दोनों की कुव्वत बर्दाश्त पर मुनहसर था कि पुलिस की मार के सामने क्या कुछ एतराफात करते। आतिशजनी के मामले से वो वाकई ला ताल्लुक थे, लेकिन मैंने A2 को उलझाने के लिए पुलिस अफसर को यही बताया था कि वो दोनों इमारत को आग लगाने वाले की तलाश में इंतकामन शहर में कत्लो गारतगरी करते फिर रहे हैं और ऐसे हर शख्स को हलाक करने पर तुल गए हैं जो इनके मतलूबा दुश्मन से जरा सी भी मुशाबहत रखता हो।
دیکھنا یہ تھا کہ ان کارروائیوں کا A2 پر کیا اثر ہوتا ہے۔ A2 کے لیے یہ تصور کرنا بھی محال ہوتا کہ ان کارروائیوں کے پس پشت میرا ہاتھ کار فرما ہے۔ خرابی بس یہ تھی کہ غزالہ اس کے آدمیوں کی نگاہوں میں آ گئی تھی۔ سارے گورکھ دھندے کی ابتدا اس فون نمبر سے ہوئی تھی جس پر مخصوص اوقات میں A2 سے بات کیا کرتا تھا۔ MT300 کا استعمال ترک کرنے کے بعد اس نمبر کی اہمیت بڑھ گئی تھی، لیکن عمارت کی تباہی کے بعد وہ نمبر ناکارہ ہو کر رہ گیا تھا۔ واقعات کے تسلسل سے کوئی بھی یہ قیاس نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی فون نمبر کے ذریعے سراغ لگا کر اس عمارت تک پہنچا ہوگا۔ A2 کے زاویہ سے پوری صورتحال کچھ یوں بنتی تھی کہ غزالہ کسی گروہ کی رکن تھی اور وہ گروہ کسی بنا پر A2 کے مفادات کے در پہ ہو گیا تھا، لہذا غزالہ نے ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ میں ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جب یہ کوشش ناکام ہوئی تو اس کے ساتھیوں نے رکھوالے کو ہلاک کر کے عمارت کو آگ لگا دی۔ انہیں یا کسی پولیس افسر کو بھی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ مرنے والا اپنی بد نصیبی کا شکار ہوا تھا۔ ان حالات میں ہمارا لاہور میں رہنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ ایک طرف غزالہ کی شناخت کا خطرہ تھا اور دوسری طرف میری کراچی سے غیر حاضری کا راز فاش ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ بھیڑ بھاڑ سے باہر آنے کے بعد میں انارکلی کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ غزالہ کے لیے برقع خرید سکوں۔ ہمارے معاشرے میں خواتین میں برقعے یا اسی قسم کے پردے کا رواج بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو چلا ہے۔ چند مستثنیات کو چھوڑ کر یہ رواج محض بوڑھی خواتین یا تعلیمی اعتبار سے پسماندہ گھرانوں ہی کی بدولت زندہ ہے، جنہیں اس جدید عہد میں بھی اپنی روایات عزیز ہیں۔ لیکن میری دانست میں عورت کے لیے یہ عادت بہت بلی ہے، کیونکہ اس طلسم کدہ کائنات میں زندگی کے بارے میں رنگ عورت ہی کے دم سے برقرار ہیں، جو ہمیشہ سے اسرار کے پردوں میں لپٹی رہی ہے، اور عورت کی ذات سے وابستہ یہی اسرار اس کے بارے میں مرد کے جذبہ شوق کو مہمیز دیتے رہے ہیں۔ ایک اعتبار سے برقع بھی عورت کے وقار میں اضافے کے ساتھ اس کی پر اسراریت میں بھی اضافہ کرتا ہے، لہذا اشتہاری زیب و زینت کے ساتھ کھلے بندوں پھرنے کے بجائے اگر معقول پردہ استعمال کیا جائے تو بہت سے نامعقول تجربات سے گلو خلاصی ہو سکتی ہے۔ میں اس بارے میں اور بھی نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا۔ غزالہ کے سامنے برقع پیش کرنے سے پہلے میں خود کو ذہنی طور پر اس عارضی تبدیلی کے لیے تیار کر رہا تھا، ورنہ یہ امکان بھی موجود تھا کہ وہ خطرے کا احساس کرنے کے باوجود برقع پہننے سے انکار کر دے۔ برقع کی خریداری کے بعد میں ہوٹل پہنچا تو سلطان شاہ پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ میں سیدھا اسی کے کمرے میں جا پہنچا۔ تم کہاں رہ گئے تھے؟ دروازہ کھولتے ہی اس نے حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ میں رہ گیا تھا یا تم مجھے چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے؟ میں نے اسے غسیلی نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ بھاگتے ہوئے لوگوں کے ریلے میں پھنس گیا تھا۔ دھماکوں کے ساتھ ملبہ دور دور تک اڑ رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی ملبے کی بچھاڑ سے کئی تماشائی زخمی ہو چکے تھے، اس لیے وہاں بگدڑ مچی تھی۔ ہم اب پہلی پرواز سے کراچی لوٹ رہے ہیں، میں نے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ ذرا یہ دیکھ لو۔ اس نے میری بات سنی انسنی کر کے ایک مقامی اخبار کا یک برقی ضمیمہ میری طرف بڑھا دیا۔ سرخی دیکھتے ہی میں چونک پڑا۔ موٹے موٹے حروف میں ملک کی تباہی کی ہولناک سازش کا انکشاف موجود تھا، اور اس انکشاف کا رشتہ عمارت میں آگ لگنے کی واردات سے جوڑا گیا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگا کر جلدی جلدی پوری خبر پڑھ ڈالی۔ متن میں میرے لیے بہت سے دلچسپ نکات موجود تھے، لیکن سرخی سے متعلقہ مواد کہیں نظر نہیں آیا۔ بس خبر کے آخر میں ایک سطر میں نامہ نگار نے اس امید کا اظہار کیا تھا کہ اسلحے کی موجودگی کا سلسلہ یقینی طور پر ملک کی تباہی کی کسی ہولناک سازش سے متعلق تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ سنسنی خیزی کے ذریعے صحافت کو کامیاب کاروبار بنانے والے ملک بھر میں بالعموم یہی کر رہے تھے۔ ہر خبر کا عنوان ڈھونڈ کر جمایا جاتا تھا تاکہ قارئین کو سرخیوں میں الجھا کر بوگس متن کا خریدار بنایا جائے۔ بسا اوقات
بعد تو یوں بھی ہوتا تھا کہ سرخی کا پوری خبر میں ذکر بھی نہ ہوتا تھا۔ اس ادارے نے شہر کی سنسنی خیز فضا سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ ضمیمہ چھاپا تھا جس میں عام قارئین کے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن میرے لیے بہت سی اہم اطلاعات تھیں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ مجھے خاموش پا کر سلطان شاہ نے ٹوکا۔ یہی کہ اس ضمیمے میں کون سی اہم بات چھپی ہے؟ میں نے ہلکے سے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ساری خبریں پڑھی ہیں یا ایک ہی پڑھ کر مراقبے میں چلے گئے تھے؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا، اور اس بار میں نے ایک گوشے میں وہ چھوٹی سی اہم ترین خبر دیکھ لی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔